بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا واقعہ ایک ایسے عاشق رسول کے بارے میں ہے جس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ جب محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت کی ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ فوراً متوجہ ہوتے۔ ایک دن بھی محبت چھپی نہ رہی۔ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں چچا۔ کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جاؤ، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لو۔ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا اور فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے بہت مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ چھوڑا۔ ماں بالآخر ماں تھی۔ شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کر سکی اور نہ کچھ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا اس سے اپنا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب گئے کہاں؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ پر عجیب خوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں کو چھوڑ آیا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل کر دیے گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی تھی اور محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پر پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! واہ اللہ! تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو نے اپنے محبوب کی کملی سے چھپا دیا تھا۔ سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اس کے ساتھ اترے۔
اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی ہی محبت رسول خدا اور دین کے لیے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔